استاد بچے کے والد سے شکایت کرتے ہوئے بولا، آپ کے بیٹے کو پڑھائی کا بالکل بھی شوق نہیں ہے، کلاس میں بالکل بھی دھیان نہیں دیتا۔ والد نے استاد کی طرف حیرانی سے دیکھتے ہوئے کہا، یہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ اگر میرے بیٹے کا کلاس میں دھیان نہ ہوتا اور پڑھنے کا شوق نہ ہوتا تو وہ ایک ہی کلاس میں وہ 3 سال کیسے لگا لیتا؟ بازار میں ایک بزرگ دکاندار نے گاہک سے پوچھا، آپ کہاں کے رہنے والے ہیں میاں؟ گاہک نے گہری سانس لیتے ہوئے جواب دیا، محترم، ہمارا بیاہ ہو چکا ہے اور اب ہم کہیں کے نہیں رہے۔ ہنس لیں کوئی بات نہیں، اگر آپ بھی کہیں کے نہیں رہے تو کیا ہوا، ہنس تو لیں۔ ڈاکٹر نے خاتون کو سختی سے سمجھاتے ہوئے کہا، آپ کے شوہر شدید ذہنی دباؤ کا شکار ہیں، انہیں مکمل آرام اور سکون کی ضرورت ہے، یہ نیند کی گولیاں رکھ لیں۔ خاتون نے حیرانی سے پوچھا، ڈاکٹر صاحب یہ گولیاں انہیں کس وقت دینی ہیں؟ ڈاکٹر نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، او محترمہ، یہ گولیاں آپ نے کھانی ہیں۔ شوہر سے ستائی ہوئی ایک عورت پر جن عاشق ہو گیا اور اسے اپنے ساتھ پرستان لے گیا۔ وہاں دیوار پر بے شمار گھڑیاں لگی ہوئی تھیں۔ عورت نے حیرانی سے پوچھا، یہ گھڑیاں کس لیے ہیں؟ جن نے کہکا لگا کر جواب دیا، جب زمین پر کوئی جھوٹ بولتا ہے تو یہ گھڑیاں 1 نمبر آگے بڑھ جاتی ہیں۔ عورت نے ایک جگہ اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہ والی کیوں رکھی ہوئی ہیں؟ جن نے وضاحت کی، یہ پرہیزگار اور متقی لوگوں کی گھڑیاں ہیں، چونکہ وہ جھوٹ نہیں بولتے اس لیے یہ رکی رہتی ہیں۔ عورت نے تجسس سے پوچھا، شادی شدہ مردوں کی گھڑیاں کہاں ہیں؟ جن ہنس کر بولا، ہم نے ان کو گھروں اور دفتروں کی چھتوں پر لٹکا دیا ہے، ان سے پنکھوں کا کام لیتے ہیں۔ عورت نے پھر پوچھا، اور شادی شدہ عورتوں کی گھڑیاں کہاں ہیں؟ جن نے زوردار قہقہا لگاتے ہوئے کہا، ہم نے انہیں پاور ہاؤس میں رکھا ہوا ہے، ان سے بجلی بناتے ہیں۔ ایک بزرگ نے دیکھا کہ ایک شخص اپنی بیوی کو مار رہا ہے۔ بزرگ نے مداخلت کرتے ہوئے کہا، او چھوڑ دو، او کیوں مار رہے ہو؟ او یہ ڈنڈے جانوروں کے لیے ہوتے ہیں، او عورتوں کو عورتوں سے مارا جاتا ہے۔ یعنی دوسری بیوی لاؤ، اس کی عقل خود بخود ٹھیک ہو جائے گی۔ اس آدمی نے بزرگ کی طرف حیرانی سے دیکھا اور پوچھا، میں آپ کی بات کا مطلب نہیں سمجھا۔ بیوی فوراً بول پڑی، او تم اپنی مار پر دھیان دو، اس پاگل بڈھے کی باتوں کو سننے کی ضرورت نہیں ہے۔ شوہر غصے میں بیوی سے بولا، میں تنگ آ گیا ہوں، تم ہر وقت میرا کرتی رہتی ہو، میرا گھر، میری کار، میرے بچے، اور کبھی ہمارا بھی کہا کرو۔ بیوی کپڑوں کی الماری کے پاس کھڑی تھی، فوراً بولی، اچھا تو اب آپ خوش ہو جائیں، میں الماری میں ہمارا دوپٹہ ڈھونڈ رہی ہوں۔ ہاں میاں، اب تو جگا لے یہ گانگت، اب اس دوپٹے سے پھانسی نہ لے لیو۔